کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگجو جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جسے آج تک یاد رکھا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ کیا راجپوت واقعی کشتیوں کی نسل سے تھے یا وہ وسطی ایشیا کے حملہ آور تھے؟ ان کے بارے میں وہ راز کیا ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنا؟ آئیے آج کی اس شاندار داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ راجپوت لفظ کا مطلب ہے راجا کا بیٹا، لیکن سوال یہ ہے کہ راجپوتوں کی اصل کیا تھی؟ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ راجپوت در حقیقت خالص ہندو کشتری تھے، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق یہ وہ جنگجو تھے جو وسطی ایشیا سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور اپنی بہادری اور قوت کی بنا پر حکمران بنے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ راجپوتوں کے مختلف نظریات میں سب سے زیادہ مشہور اگنی کل کا نظریہ ہے؟ اس کے مطابق راجپوت ایک مقدس آگ سے پیدا کیے گئے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا محض ایک دیو مالائی کہانی؟ راجپوتوں کے اصل نسب کے حوالے سے 3 بڑے نظریے پائے جاتے ہیں۔ کشتری نظریہ، اس کے مطابق راجپوت براہ راست قدیم ہندو کشتریوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 2، حملہ آوروں کا نظریہ۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ راجپوت اصل میں وہ ترک سیتھی یا ہند تھے جو ہندوستان میں بس گئے اور اپنی طاقت کے ذریعے راجپوت کہلائے۔ نمبر 3، اگنی کل نظریہ۔ اس کے مطابق کچھ راجپوت خاندان ایک مقدس یگیا آگ کی پوجا سے پیدا ہوئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظریے حقیقت پر مبنی ہے یا یہ محض کہانیاں جنہیں وقت کے ساتھ حقیقت کا رنگ دے دیا گیا؟ راجپوتوں کی حکمرانی کا دور 7ویں سے 12ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران مختلف راجپوت خاندان ہندوستان کے مختلف حصوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ان میں سے سب سے مشہور خاندان درج ذیل تھے۔ نمبر 1، چوہان خاندان۔ دہلی اور اجمیر پر حکومت کی پرتھوی راج چوہان کی بہادری کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ راٹھور خاندان، مارواڑ کے طاقتور حکمران جن کی ریاست آج کے جودھ پور میں تھی۔ سیودیا خاندان، میواڑ پر حکومت کی اور رانا سانگا جیسے بہادر حکمران پیدا کیے۔ پرمار اور سولنکی، یہ راجپوت قبیلے گجرات اور مالوا میں سرگرم رہے۔ راجپوتوں کے 36 شاہی خاندانوں کا ذکر قدیم ہندو اور جین مت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ راجپوتوں نے کئی مسلم حملہ آوروں کا سامنا کیا۔ محمود غزنوی، راجپوتوں نے غزنوی کی خلاف شدید مزاحمت کی، لیکن وہ سومناتھ کے مندر کو لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمود غزنوی اور پرتھوی راج چوہان، تاریخ کے سب سے مشہور جنگ 1191 اور 1192 میں ہوئی، جہاں پہلی جنگ میں پرتھوی راج نے کامیابی حاصل کی، لیکن دوسری جنگ میں وہ شکست کھا گئے۔ بابر اور رانا سانگا، پانی پت کی جنگ کے بعد رانا سانگا نے مغلوں کے خلاف زبردست جنگ لڑی، لیکن اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر راجپوت متحد ہوتے تو مغلوں کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روک سکتے تھے؟ راجپوت نہ صرف بہادر جنگجو تھے بلکہ ان کے کچھ منفرد اصول اور روایات بھی تھے، جیسے شوریا بہادری، میدان جنگ میں کبھی پیٹ نہ دکھا۔ جوہر اور ساکا، اگر جنگ میں شکست یقینی ہو تو راجپوت خواتین آگ میں کود کر خود کو ختم کر لیتی تھی۔ جوہر اور مرد آخری جنگ ساکا میں مر جاتے۔ وفاداری، اپنی ریاست اور راجا کے لیے جان تک قربان کرتے۔ جب مغلوں نے شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو کچھ راجپوت خاندانوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، جیسے امیر راجا مان سنگھ، جبکہ کچھ نے مزاحمت جاری رکھی، جیسے رانا پرتاپ۔ اکبر نے کئی راجپوت ریاستوں سے شادیاں کر کے ان کی حمایت حاصل کی۔ اورنگزیب کے دور میں یہ اتحاد کمزور پڑ گیا اور راجپوتوں نے ایک بار پھر بغاوت شروع کر دی۔ اورنگزیب کے بعد کئی راجپوت حکمرانوں نے مرہٹوں اور انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ آج بھی راجپوت برادری ہندوستان، پاکستان اور نیپال میں موجود ہے۔ وہ اپنی جنگجو روایات اور ثقافت پر فخر کرتے ہیں۔ اگرچہ آج وہ حکمران نہیں، لیکن ان کی تاریخ اب بھی ہندوستانی ثقافت اور تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ کیا راجپوت آج بھی وہی بہادری اور اصول رکھتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے تھے، یا وقت کے ساتھ سب کچھ بدل چکا؟ تو ناظرین، یہ تھی راجپوتوں کی عظیم تاریخ، بہادری کی داستانیں اور ان کے ناقابل فراموش جنگیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر راجپوت متحد ہوتے تو ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو مزید تاریخی کہانیاں ملتی رہیں۔